بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل. جو 2 روز پہلے صورتحال تھی اسلام آباد کی ڈی چوک کے حوالے سے اور تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ جو سلوک کیا حکومت نے اور جس جبر اور ظلم کی داستان رقم کی گئی، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی گھناؤنا واقعہ اور نہیں ملتا. اس ساری صورتحال کے بعد ایک سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث اور ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے، خاص طور پہ تحریک لبیک پاکستان اور تحریک انصاف کے کارکنان کے حوالے سے. اور یہ اکثر دوست وہی جو تحریک لبیک سے منسلک ہیں اور جن کا تعلق تحریک لبیک کے ساتھ ہے، وہ باقاعدہ فخریہ طور پر یہ کمپیریٹیولی موازنہ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف پاکستان کے حوالے سے انہوں نے آلریڈی ایک بات مشہور کی ہوئی تھی، اور جو سعد حسین رضوی صاحب کا کلپ بھی وائرل ہے اور ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ کہ جی نچن والیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے، تو وہ ان کے کارکنان اس کو باقاعدہ مینشنلی اسٹیٹس پہ لگا رہے تھے اور اس کو بار بار وائرل کر رہے تھے. لیکن اب کیا ہوا کہ تحریک لبیک کے کارکنان نے باقاعدہ کمپیریزن شروع کر دیا کہ دیکھیں ہمارے کارکنان پر باقاعدہ طور پہ سعد حسین رضوی صاحب کا کلپ ہے کہ 42 منٹ تک اسٹریٹ فائرنگ ہوئی، بالکل سیدھی گولیاں ماری گئیں. اس سارے کے باوجود ہمارے کارکنان میں سے کوئی ایک سنگل پرسن بھی پیچھے نہیں ہٹا اور ہمارے لوگوں نے اس کو فیس کیا، جتنی شہادتیں ہوئیں، جو کچھ ہوا برداشت کیا. لیکن یہاں دیکھیں سواریہ نشان یہ ہے، میرا موقف اور میرا ماننا یہ ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ کسی صورت بھی تحریک انصاف اور تحریک لبیک کا موازنہ ہی نہیں بنتا. تحریک لبیک کے پاس جتنا بڑا سلوگن ہے، تحریک لبیک کے پاس جتنا بڑا ایم ہے، تحریک لبیک کسی ایک شخص کے پیچھے نہیں نکلتی. تحریک لبیک خادم حسین رضوی کے پیچھے نہیں آئی تھی، تحریک لبیک سعد حسین رضوی صاحب کے پیچھے بھی نہیں آتی. تحریک لبیک کا کارکن کسی ایک بندے کا کارکن نہیں ہے. تحریک انصاف کا کارکن البتہ عمران خان صاحب کے لیے نکلا ہے، تحریک انصاف کا کارکن اپنے اس لیڈر کو جیل سے رہا کروانے کے لیے نکلا ہے، تحریک انصاف کا کارکن اپنے اس لیڈر کی فائنل کال کے لیے نکلا ہے. اب یہاں تحریک لبیک کے کارکنان نکلے تھے ختم نبوت کے عقیدے کو لے کے، ختم نبوت کا پہرے دار بن کے، ختم نبوت کے عقیدے پر تاکہ اس پر کسی قسم کا جو ہے رسالت کے معاملے میں کوئی شخص گستاخی نہ کرے، تو اس جذبہ ایمانی کے ساتھ نکلے تھے. کمپیریٹیولی دونوں کا آپس میں موازنہ ہی نہیں بنتا، یہ کسی صورت مناسب بھی نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ تحریک لبیک کے اکثر دوست اس کا موازنہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعد حسین رضوی صاحب کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ تحریک لبیک کے کارکنان زیادہ جوش و جذبے والے تھے اور زیادہ مشکلات کو فیس کرنے والے تھے اور گورنمنٹ مجبور ہو کر بالآخر ان کو چھوڑنا پڑا. دوسری طرف یہ جو نکلے ہیں تحریک انصاف والے، تو انہوں نے سرنڈر کر دیا، 2 منٹ بھی نہیں کھڑے ہو سکے اور انقلاب آیا گیا ہو گیا. اور جو ان کو سیدھی گولیاں ماری گئیں، میں سمجھتا ہوں لاجیکلی دیکھا جائے ظلم ہوا ہے. جو تحریک لبیک کے ساتھ ہوا تھا تو یقیناً وہ بھی ظلم ہے، اس کو ہم صحیح نہیں کہہ رہے. جو تحریک انصاف کے ساتھ اب گورنمنٹ نے کیا محسن نقوی صاحب کے اس حکم پر جو کچھ ہوا وہ بھی ظلم ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر جب اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی تھی تو ان کی قیادت موجود تھی. ان کو ایک شخص موجود تھے جو دلیرانہ آواز میں کہہ رہے تھے کہ تم حرمت رسول کے لیے آئے ہو، ہم سینے پہ گولی کھانے آئے، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. لیکن سوال یہ ہے تحریک انصاف کو تو جب کارکنان پر اس طرح فائرنگ شروع ہوئی ہے، ظلم شروع ہوا ہے، تو ان کے سامنے تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا. لیڈرشپ تو وہ ہے جو ڈی چوک پہ ان کو پہنچانے کے بعد خود چاندنی چوک پہ رک گئی تھی اور اس لیڈرشپ سے سوال کیا گیا. احمد میر صاحب موسٹ سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے MNA اور MPS سے پوچھا جو چاندنی چوک میں کھڑے تھے کہ آپ لوگ آگے ڈی چوک نہیں جاتے؟ کہا گیا جی ہمیں کنٹینر سے ہدایات نہیں آئی. تو انہوں نے سوال کیا کہ تو پھر جو کارکنان سینکڑوں کی تعداد میں ڈی چوک میں پہنچے ان کا ذمہ دار کون ہے یا ان کو کس نے بھیجا ہے؟ تو وہ آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوئی ایڈوانس قافلہ ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. تو حامد میر صاحب کہتے ہیں جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے، میں بھی ادھر 12-14 گھنٹے سے تھا، کہ وہ سارے کے سارے لوگ تحریک انصاف کے لوگ تھے، سارے کے سارے لوگ ایک ٹاسک کے پیچھے تھے، سارے کے سارے لوگ خان کی رہائی کے لیے تھے، سارے کے سارے لوگ اس بات کے ساتھ اس کاز کے ساتھ سنسیئر تھے کہ ہمیں بشرا بی بی نے کہا کہ ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم خان کو رہا نہ کروا لیں. لیکن بات یہ ہے نا جی ان پر سختی شروع ہوئی تو اس سے پہلے لیڈرشپ ہی غائب تھی. ان میں سے لیڈرشپ میں سے تو کوئی بندہ ڈی چوک تک نہیں پہنچا. تو تحریک انصاف کے ساتھ تحریک لبیک کا پہلی بات ہے موازنہ نہیں بنتا. باقی رہ گی بات کہ جو کچھ ہوا ہے کہ سعد رضوی صاحب کیوں رہا ہوئے اور عمران خان صاحب کیوں رہا نہیں ہوئے، اس کے پیچھے ایک پورا سینیریو ہے. میں آج ایک تجزیہ سن رہا تھا، ایک بلاگ جو بیرسٹر عثمان مانگڑ صاحب ہیں جو بڑے سینئر رہنما ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ہی، ان کا تجزیہ مجھے اس میں کوئی جان لگی. وہ بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ باقاعدہ طور پہ دیکھا جائے تو اس میں ہر ایک کا ایک پورا ٹاسک تھا موجود. تحریک انصاف کا جو پرپس تھا وہ خان کی رہائی کم تھا بلکہ ایک نیا لیڈر لانچ کرنا تھا، اور وہ بشرا بی بی کی شکل میں انہوں نے کر دیا.
سوالیہ نشانی ہے نا جی کہ ایک طرف اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بشرا بی بی مارچ میں شرکت نہیں کریں گی، دوسری طرف مارچ میں شرکت تو کیا وہ پھر لیڈ کر رہی ہیں، اور لیڈرشپ بھی کیسی کہ جب آ کے باہر جو ہے بیرسٹر سیف آ کے بتاتے ہیں جی خان صاحب راضی ہو گئے ہیں، کس کے لیے کہ سنجانی کے مقام پر جو ہے وہ جلسہ کریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. لیکن بشرا بی بی کو یہ اختیارات اس قدر کس نے دے دیے کہ انہوں نے خان صاحب کی کال کو بھی رد کیا اور عوام کو لے کے لیڈ کیا اور چلی گئیں کہ جی ہم تو ڈی چوک سے پیچھے نہیں رکنے والے. ساری قیادت ایک طرف، خان صاحب کا فیصلہ ایک طرف، اور بشرا بی بی ذاتی طور پہ اتنی تگڑی کہاں سے ہوگی کہ وہ لے کے چلی گئیں. تو یہ بیرسٹر صاحب کے مطابق، بیرسٹر عثمان مانگڑ صاحب کے مطابق کہ یہ کل کو کلیم کر سکیں کہ میں نے اس مارچ کے اندر جہاں کوئی بھی ڈی چوک تک نہیں جا رہا تھا تو عوام کو میں تنہا لے کے گئی، تاکہ وہ کلیم کر سکیں. تو اس طرح ان کی سیاست میں ایک انٹری کروانی تھی اور وہ ایک تگڑی انٹری پی ٹی آئی کو حاصل ہو گئی، اور یہ اس کی اچیومنٹ اس پورے سارے کے سارے دھرنے سے. سیکنڈلی، گورنمنٹ نے بائی پلان یہ اسلام آباد تک ان کو پہنچانا تھا. اس بات سے قطع نظر کے راستے میں رکاوٹیں کتنی ڈالی گئیں، شیلنگ کتنی ہوئی، آنسو گیس کتنی پھینکی گئی، لیکن الٹیمیٹلی پلان یہ تھا کہ خان صاحب پہ اوپر جو کیسز تھے ان میں کمی آ رہی تھی اور ان کو جو ہے دن بدن عدالتوں سے ریلیف ملتا جا رہا تھا اور ان قریب ان کے کیسز ختم ہونے والے تھے. تو پھر تو باہر آنے کا چانس تھا کیونکہ ان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں کسی میں کوئی جان تو ہے نہیں. تو یہ ایک پلان تھا کہ اگر یہ اسلام آباد یہ لوگ پہنچتے ہیں، ان پر مختلف مقدمات بنیں گے، جتنی دفعات اور جتنے مقدمات بنیں گے وہ سارے الٹیمیٹلی خان صاحب پہ بنیں گے. کیوں بنیں گے؟ اب کوئی بندہ یہ سوال کرے بھولے پن میں جی خان صاحب جیل میں بیٹھے ان کا اس سے کیا؟ بھائی کال ان کی تھی، جس شخص سے بات کی جاتی پوچھا جاتا تو گواہی یہ دیتا کہ میں خان کے پیچھے آیا ہوں، خان کی کال پہ آیا ہوں. تو آپ اس سے بڑی مثال تاریخ میں کوئی نہیں ملتی. ذوالفقار علی بھٹو نے وہ قتل خود تھوڑی کیا تھا جس میں ان کو پھانسی لگایا گیا تھا، وہ ان کے آرڈر کے تھرو ہوا تھا. تو سیم ایز خان صاحب کا آرڈر تھا تو ان کے کارکنان نکلے. اب راستے میں جو کچھ ہوا، جتنے رینجر اہلکاروں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں یا پولیس اہلکار جو ہے ان کی ہلاکتیں یا شہادتیں جو بھی ہوئے، وہ سارے املاک کا نقصان، ملکی سرمایہ کا نقصان، جو کچھ بھی وہ سارے کے سارے کیسز بنائے جا رہے ہیں، مقدمے بنائے جا رہے ہیں اور وہ الٹیمیٹلی خان پر ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی جو ہے رہائی میں اس میں مزید ڈیلے کیا جائے، ان کو مزید اندر رکھا جائے. اور یہ گورنمنٹ کے پاس ایک پلان تھا پورا. اب کچھ اور چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس سارے سینیریو کے بعد ایسے لوگ دنیا بھر سے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے اسرائیل کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہاں پہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز پڑھتے کو شہید کر دیا جاتا ہے. اسرائیل نے فلسطین میں یہ کام کر رکھا تھا. اب یہ اعزاز پاکستانی ریاست کے پاس بھی ہے کہ اگر تیسرے کنٹینر پہ بیٹھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ایک رینجر اہلکار آگے اس کو دھکا دیتا ہے، وہ بیچارہ لٹک کے ہاتھ ڈالتا ہے کنٹینر کو بچنے کے لیے، اس کے وہ ہاتھ چھڑوا کے اس کو نیچے گراتا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے وہ بندے کی ادھر ہی شہادت ہو جاتی ہے. تو اس سے بڑا مطلب ہمارے لیے بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے ہمارا رینجر اہلکار جو ہیں وہ ان کو اس کنٹینر سے گرا کے شہید کر دیتے ہیں. پھر سپریم کورٹ بار جو کہ باقاعدہ طور پہ پچھلے دنوں کچھ دیر پہلے ہی الیکشن ہوا ہے، اس میں جو ان کا صدر منتخب ہوا ہے وہ حکومت کا باقاعدہ طور پہ منتخب کردہ ہے یا حکومت کی سپورٹ اس کو حاصل تھی یا اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے منتخب کردہ بندہ ہے. اب انہوں نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ بار کے اندر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے، اور جو اسلام آباد میں اس رات قتل عام ہوا ہے اس کی انہوں نے باقاعدہ مذمت کی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا محسن نقوی صاحب سے استعفے کا. اور انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا قتل عام اس بندے کی وجہ سے ہوا ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے یہ اس بندے کی وجہ سے. تو جو بندہ ان کے اپنے ہیں، اس سے بڑی گواہی اب کیا ہو سکتی ہے؟ اب دوسری بات ہے، لاشوں کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، شعلے لگائے جا رہے ہیں، اور جو تحقیقات کرنے والے لوگ ہیں، رینجر اہلکار کے بارے میں کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی کے کارکنان نے 3-4 رینجر اہلکاروں کو شہید کر دیا ہے. اس پر جو ہے مطیع اللہ جان نے وہ کہہ لیں راز کھولنے والی بات ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایسا نہیں ہوا، وہ رینجر اہلکار جو ہے شہید ہوئے تو وہ حادثاتی طور پہ ہوئے تھے. حادثاتی طور پہ بھی رینجر کی گاڑی کے نیچے آئے، جب یہ عوام سے گاڑی کو نکالنے لگے، جب اس میں سے شیل ختم ہو گئے، ان کو خطرہ تھا کہ اب عوام ہمیں گھیرے میں لے لے گی، تو گاڑی جلدی سے مڑی، 3 اہلکار نیچے گرے تو پچھلی گاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی. تو وہ اس طرح سانحہ پیش آیا. اب بھی مطیع اللہ جان صاحب کل سے اغوا ہیں کیونکہ وہ پیمز ہاسپٹل کے باہر تحقیقات میں لگے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی 2-3 بڑے نام آ رہے ہیں صحافیوں میں سے جو اس پہ تحقیقات کر رہے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے. تو پھر اگر باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ اپنے اس موٹیو میں اور اس بات میں سچی ہے کہ جی ہلاکتیں یا شہادتیں اتنی نہیں ہوئی جتنی بتائی جا رہی ہیں، تو پھر ایسے صحافیوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے جو اس پہ کام کر رہے تھے یا حقائق سامنے لانے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس کے علاوہ جی خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، ایک کیسا سنجیدہ اور بڑا عہدہ ہے ان کے پاس ملک کا، ان کا ٹویٹ انتہائی جو ہے غیر سنجیدہ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اس سے اچھے تو خواجہ سرا ہیں جو اپنے گرو کو آزاد کروا کے لے گئے تھے. اور عمران خان کے سپورٹرز اور کارکنان کے لیے ان کا جملہ کہ یہ تو پھر خواجہ سراؤں سے بھی گئے گزرے ہیں.
بھائی جس طرح سے سیدھی گولیاں آپ لوگوں نے چلائی ہے, ظلم و بربریت کی داستان رقم کی ہے, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جب سیدھی گولی آ رہی ہو اور لائٹ آف ہو, اندھیرا ہو, پتہ ہی نہ چل رہا ہو کون کہاں سے مار رہا ہے, تو پھر اس میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور یہاں کمپیریٹیولی جو طریقے لبیک کے دوست کہتے ہیں جی کہ نچن والیاں دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے, تو بھائی جب سامنے لیڈر ہی کوئی نہ نظر آئے تو وہ ان لوگوں کا کیا قصور بنتا ہے جو گھر سے ایک کاز لے کے آئے ہیں اور جو ان کو وہاں تک لے کے آیا گھسیٹ کے وہ آگے سے نہیں مل رہا, تو پھر ڈیفینیٹلی ان لوگوں کا بھاگنا بنتا تھا. پھر انہوں بیچاروں نے گاڑیاں بھی چھوڑی ہیں, جس کنٹینر کی طرف دیکھ کے وہ امیدیں لگائے ہوئے تھے کہ وہاں سے آرڈر آنا ہے, اس کنٹینر کو آنکھوں کے ساتھ انہوں نے آگ لگی دیکھی, اس کے بعد پھر ان کی امیدیں تو بجھ گئیں, پھر ڈیفینیٹلی ان کا بھاگنا بنتا تھا. اور جان سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ اب کچھ سوال ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پہ ہر ایک شخص کے ذہن میں آ رہے ہیں, اور وہ سوال ہم بھی عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی پہ حکومت جو ہے اب جگتیں کس رہی ہے, اور جو باقاعدہ وزیر اطلاعات ہیں خاص طور پہ عظمیٰ بخاری, انہوں نے تو تحریک لبیک پہ بھی الزام لگایا تھا کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, جس پہ جو ہے بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آپ بیٹھیں میرے ساتھ اور آپ اس بات کو ثابت کریں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. اگر آپ نے ثابت کر دیا تو میں آپ سے معافی مانگ لوں گا, لیکن اگر عظمیٰ بخاری صاحبہ اپنے اس دعوے اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے میں ناکام ہوئی تو پھر یقیناً ان کو آن ایئر سب کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی. بیرسٹر عثمان خضر مانگڑ صاحب نے اس بات پہ کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ میں وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کو چیلنج کرتا ہوں. اب عظمیٰ بخاری تو کل بھی کہہ لگا رہی تھیں, اور وہ دیکھیں ایک پارٹی کی وزیر اطلاعات نہیں ہوتی, وزیر اطلاعات گورنمنٹ کی ہوتی ہے, اسٹیٹ کی ہوتی ہے, ریاست کی ہوتی ہے. آپ کو اگر اسی طرح کا رویہ اور آپ نے دشمنیاں نبھانی تھی اور آپ نے بدلے لینے تھے تو پھر آپ کو چاہیے تھا, آپ تو سیکٹری نون لیگ کی رہتی, آپ وزیر اطلاعات نہ بنتی, تو وہ ان کا رویہ منفی ہے. اسی طرح خواجہ آصف کا یہ ٹویٹ یہ مطلب غلط ہے, ایسی باتیں جو ہے خون کا کم از کم مذاق کوئی نہیں اڑاتا ہوتا. اسد کیسر صاحب کے بقول تو 450 لوگ یا 400 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 900-950 جو ہے وہ زخمی ہیں. اسی طرح سے کیا اب عوام کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کیا یہ سارا کچھ فکس تھا؟ کیا عوام کو ان سارے معاملات سے گزار کے اسلام آباد لانا ہی مقصد تھا؟ کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے وہ جو بات ہے کہ وہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں اور واپسی ڈی چوک سے واپسی پہ وہ دھوتی بن جاتی ہے, کیا یہ بات سچ ثابت ہوئی؟ کیا انہوں نے ثوابی جلسے میں حلف نہیں لیا تھا عوام سے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ ہم 24 نومبر کی کال پہ نکلیں گے اور خان کو آزاد کروائے بغیر نہیں نکلیں گے, جب تک خان آزاد نہیں ہوتا ہم واپس نہیں آئیں گے, یہاں تک کہ ہمیں موت ہماری واقع ہو جائے لیکن ہم پیچھے نہیں مڑیں گے؟ کیا یہ حلف گنڈاپور صاحب کو یاد نہیں؟ کیا بشرا بی بی نے اگر بیرسٹر سیف کے اس پیغام کے بعد اس بات سے انکار کیا کہ ہم ڈی چوک ہی جائیں گے, خان کو ہی لے کے آئیں گے, تو پھر بشرا بی بی پیچھے کیوں ہٹیں؟ یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ اب حامد میر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ بشرا بی بی اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ چاندنی چوک سے آگے تو گئے ہی نہیں, اور وہ کنٹینر جس کو آگ لگائی گئی جو چاندنی چوک پہ کھڑا تھا جہاں سے پارلیمنٹ کا فاصلہ 1.5 کلومیٹر ہے, وہاں اس کو آگ لگا دی گئی. لیکن سوال یہ ہے جب 1100 لوگ گرفتار ہو گئے تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور صاحب گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ تو کیا یہ چیزیں ایک طرف اشارہ نہیں کر رہی کہ سارے کا سارا فکس تھا؟ اب اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں گرفتاریاں ہوئیں لیکن علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی گرفتار نہیں ہوئے. پھر صحیح سلامت بشرا بی بی کو پہنچا دیا گیا, گنڈاپور صاحب وہاں سے غائب ہو گئے, اور گنڈاپور صاحب نے اگلے دن آگے کیا سٹنٹ کھیلا کہ جی دھرنا جاری ہے اور تب تک جاری رہے گا جب تک خان صاحب اپنی کال واپس نہیں لے لیتے. ادھر جا کے ارشاد بھٹی صاحب نے باقاعدہ ڈی چوک میں اگلا ولاگ کیا کہ جی گنڈاپور صاحب کو خدا کا خوف کریں, یہ ڈی چوک سارا خالی پڑا ہے, کہاں دھرنا جاری ہے, اور خان صاحب کی کال کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا, ان کے کارکنان کو تو آپ نے اپنے ملیا میٹ کر دیا ہے. اور حامد میر صاحب نے باقاعدہ طور پہ اس کی پوری ڈیٹیل بتائی, آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ وہ کارکنان 1 بجے جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ چکے تھے, انہوں نے ڈی چوک پہ پورے پہ قبضہ کر لیا تھا. وہ آرمی اور وہ فورسز جو سامنے کھڑی تھی انہوں نے ان کو گلے لگایا, ایسے جیسے ان کو کنٹینر پہ بھی ہاتھ پکڑ کے باز نے چڑھایا ہے, جیسے یہ اوپر چڑھے وہ فورسز اسلحہ لے کے پیچھے ہٹ گئی ہیں. لیکن 1 بجے پورا کنٹرول ڈی چوک پہ کرنے کے بعد وہ لوگ جو تھے وہ اکیلے تھے. بعض دوستوں نے میرے پچھلے ولاگ پہ اعتراض کیا جی یہ نہتے نہیں تھے, تو بھائی اکثریت گواہی یہی آ رہی ہے کہ اکثریت کے نزدیک اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں اکثریت لوگ نہتے ہی تھے. جو ڈی چوک پہنچنے والے ان کے پاس ہتھیار اسلحہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پرامن رہیں, آپ پہ گولی نہیں چلائی جائے گی. 1 بجے اگر گورنمنٹ کی پالیسی کے اکارڈنگ جو آرمی کھڑی تھی وہ تو پیچھے ہٹ گئی ہے, انہوں نے تو فائر نہیں کھولا,
لیکن اگر وہاں پہ فائر کھلے وہ تو بعد میں پلاننگ بنی ہے، اور جب چاندنی چوک سے پیچھے قیادت مڑ گئی اور ان سے سوال کیا کہ آپ آگے نہیں جا رہے ہیں، تو ان کا پلان تھا کہ ابھی تک ہمیں پیچھے سے احکامات نہیں ہیں، تو پھر ان کارکنان کو مروانے کے لیے کون آگے لے کے آیا؟ سوالیہ نشان یہ ہے۔ اب اسی طرح سے 5 بجے کے قریب دوبارہ سے احمد میر صاحب کہتے ہیں پوزیشن سنبھالی گئی ساری آرمی کی طرف سے یا رینجر کی طرف سے یا جنہوں نے بھی آ کے کنٹرول سنبھال لیا دوبارہ، اور پھر اگلے 2 گھنٹوں کے بعد لائٹس کو آف کیا گیا اور پھر ان پہ آپریشن کیا گیا، اور 1.5-2 گھنٹوں میں اس سارے ڈی چوک کو کلیئر کروا لیا گیا۔ تو کیا اس سارے کا مقصد باقاعدہ طور پہ خان صاحب پہ مقدمہ درج کرنا تھا؟ کیا اس سارے کا مقصد کارکنان کی تذلیل کرنا ہی تھا، یا صرف خون ناحق بہانا تھا؟ یہ سارے کے سارے چند سوالات جو ہمارے ذہنوں میں اٹھ رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، ان کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، جیسے کہ نئی معلومات ہم تک پہنچتی ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔